وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلغوا عني ولو آية أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دوستوں بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس زمین پر ایک سلسلہ چلایا ہے ایسی شخصیتوں کی جو اللہ تعالیٰ کے ہاں مقرر ترین اور محبوب ترین انسان تھے. ان کو کہتے ہیں انبیاء کرام علیہ السلام. پھر ان کے بعد دنیا میں ان لوگوں کا مرتبہ ہے جو ان انبیاء کرام علیہ السلام کے دوست بنے، ان کے ساتھی بنے. لیکن صرف ایک فرق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ساتھی ملے وہ صحابہ کہلاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء اکرام علیہ السلام کو جو ساتھی ملے ان کو حواریین کہتے ہیں. اس وجہ سے قرآن میں بار بار مرتبہ آتا ہے قال الحواریون قال الحواریون، کہ عیسیٰ علیہ السلام کے دوستوں نے یہ کہا، موسیٰ علیہ السلام کے دوستوں نے یہ کہا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں ان کو صحابہ کہا جاتا ہے، اور یہ نام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کرنی جو، تو صحابہ کا لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیا. اور اس کے علاوہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو قرآن میں ہے قال لصاحبہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کو صاحب کہا ہے، صاحب کہتے ہیں دوست کو، لا تحزن ان اللہ معنا، کہ آپ خوف نہ کریں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ صحابہ کو صحابہ کہنا یہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے بھی ثابت ہے. انبیاء اکرام علیہ السلام کے بعد ان کا مرتبہ ہے. لیکن اس زمین پر اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اور اکرام ہمیشہ موجود رہتے ہیں اور انہی کی برکت سے یہ نظام چلتا ہے. لیکن اس میں آپ دو باتیں یاد رکھیں. ایک یہ کہ اولیاء کرام کا اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنا مرتبہ ہے اس کو جاننا بھی ضروری ہے. اور دوسری بات یہ کہ اولیاء کرام کون ہیں، ولی ہم کس کو کہیں، کیونکہ یہ پہچان کرنا اور یہ پہچان رکھنا یہ بھی ضروری ہے، اس کو پہچاننا بھی ضروری ہے. ہر بندے کو ولی کہنا، داڑھی نہ ہو، سنت کے خلاف اس کی زندگی، اس کے باوجود ہم کہیں کہ اللہ کا ولی ہے، یہ بہت مشکل ہے. بہرحال جو پہلا عنوان ہے، پہلا موضوع ہے کہ اولیاء کرام اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنا مرتبہ رکھتے ہیں، تو یہ قرآن میں اس کے مختلف واقعات مذکور ہیں. ایک واقعہ حضرت مریم علیہ السلام اور اس کا حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن میں 33 مرتبہ آیا ہے. 33 مرتبہ. یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ہمیشہ انبیاء اکرام اور پیغمبر اور رسول یہ سارے مردوں میں آئے ہیں، عورتوں میں کوئی نبی کوئی پیغمبر اللہ تعالیٰ نے مبعوث نہیں فرمایا. اس کی وجہ کیا ہے؟ انبیاء اکرام علیہ السلام کی ذمہ داری یہ ہے گشتیں کرنا، جہاد کرنا، تبلیغ کرنا، لوگوں سے ملنا، لوگوں کو اخلاق بتانا، آداب بتانا، معاشرت، یہ ساری چیزیں انبیاء اکرام علیہ السلام کی ذمہ داری. یہ مرد تو کر سکتے لیکن عورت نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے لیے پردے کا حکم ہے. وقرن فی بیوتکن، عورتوں کو حکم یہ کہ وہ گھر میں رہے. جب وہ گھر میں رہے تو تبلیغ کیسے کر سکتے، وہ باہر لوگوں کو کیسے سمجھے. اس وجہ سے یہ ذہن میں ہو کہ حضرت مریم علیہ السلام ولیت کی لیکن پیغمبر نہیں، اس کو نبوت نہیں ملی. لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی وہ جو مقام و مرتبہ ہے، اس کی جو بزرگی ہے وہ اتنا پسند ہے کہ قرآن میں بار بار اس کا تذکرہ آتا ہے. سورہ آل عمران میں اس کا مفصل واقعہ موجود ہے. حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے لیے بیت المقدس میں ایک محراب بنایا.
محراب کا اپنا معنی ہے عبادت کی جگہ. اس کو بھی محراب اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہاں امام عبادت کرتا ہے. تو محراب کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ محراب کو محراب کیوں کہتے ہیں؟ وہ جگہ جہاں عبادت کی جاتی ہے. تو ادھر قرآن میں ہے کلما دخل علیہ زکریا المحراب. ایک بار زکریا علیہ السلام یہ کرتے تھے کہ صبح آ کر وہ کانا رکھتے تھے دروازے سے اندر کہ بیٹی یہ کہو اور میں تبلیغ کے سلسلے میں باہر سفر میں. پھر مغرب کو آتے پھر کانا وہاں رکھتے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت زکریا علیہ السلام جیسے اس عبادت خانے میں داخل ہوئے، وہ چھوٹا جو کمرہ تھا حضرت مریم علیہ السلام کا، وجد عندها رزقا، تو وہاں پر دیکھیے میوہ جات، فروٹ، پھل وغیرہ پڑے ہوئے ہیں، ثمرات ہیں. تو اس نے پوچھا کہ یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ ابھی تو اس کا موسم نہیں ہے. بغیر موسم کے انگور مل رہے ہیں، بغیر موسم کے سیب مل رہے ہیں، بغیر موسم کے سیب پڑے ہوئے ہیں، امرود، مختلف میوہ جات. ابھی تو پوری دنیا میں جو فروٹس ہے ہر وقت ہر سیزن میں ملتے ہیں، لیکن وہ فریز کر کے رکھتے ہیں. اس کا اپنا فریج وغیرہ انہوں نے مخصوص بنا ہوئے وہاں رکھتے ہیں. آپ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ چلے جائیں، وہاں ہر قسم کا فروٹ آپ کو مل سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ وہاں انہوں نے اس کے لیے انتظام کیا ہوا ہے. لیکن حضرت زکریا علیہ السلام کے زمانے میں تو فریج اور فریزر وغیرہ تو نہیں تھے، نہ بجلی تھی. تو اس وجہ سے حضرت زکریا علیہ السلام بہت حیران ہوئے اور اس سے پوچھا ان لک ھذا، یہ آپ کو کہاں سے مل رہے ہیں؟ مریم علیہ السلام کا ایمان دیکھیں، فرمایا قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے ملا. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں بغیر حساب کتاب کے رزق عطا فرماتے ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر 120 سال تھی اور اس کی بیوی کی عمر 90 سال. 50 سال آج کل موجودہ دور میں 45 سال کے بعد عورت کا جو تولیدی نظام ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے، وہ پھر بچے پیدا نہیں کر سکتے. اور اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی کی عمر 90 سال ہے. تو جیسے اس نے دیکھا کہ جب اللہ تعالیٰ اس کو بغیر موسم کے پھل دے سکتے ہیں تو مجھے اس عمر میں اس دور میں کوئی بیٹا نہیں دے سکتے، اللہ تعالیٰ یہ بھی دے سکتے ہیں. تو زکریا علیہ السلام نے ہاتھ اٹھایا، رب ہب لی من لدنک، یا اللہ مجھے اولاد کی ضرورت ہے، بیٹی کی ضرورت ہے، مجھے اپنا ایک بیٹا عطا فرما. زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے. فنادته الملائکہ، فرشتہ اس کو خوشخبری سنائی کہ آپ کو بیٹا ملے دیا جائے گا اور اس کا نام ہوگا یحییٰ. یہ یحییٰ نام اللہ تعالیٰ نے اس پر رکھا ہے، یحییٰ علیہ السلام. یہاں ایک نقطہ نوٹ کر لیں، علماء نے یہ لکھا ہے کہ جہاں پر کرامت ظاہر ہو جائے کسی ولی سے، کیونکہ یہ کرامت تھی نا کہ مریم علیہ السلام کے سامنے بغیر موسم کے فروٹ پڑے ہوئے ہیں، جیسے ہی کرامت ظاہر ہو جائے اس وقت دعا قبول ہو جاتی ہے، جیسے زکریا علیہ السلام کی دعا اس وقت قبول ہوگی. تو آپ الحمدللہ بزرگوں سے ملتے ہیں، بڑوں سے ملتے ہیں، کہیں بھی آپ کو کرامت نظر ہے فوراً دعا کیا کریں، اس وقت میں دعا قبول ہوتی ہے. تو حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا دے گا. تو اس نے، اور یہ خود زکریا علیہ السلام نے اللہ سے فرمایا قال ان یکون لک، کہ مجھے بیٹا کیسے دیا جائے گا. کانت امراتی عاقر، اور حال یہ کہ میری جو بیوی ہے وہ بانجھ پن کی شکار ہے، وہ تو اولاد پیدا نہیں کر سکتی، 90 سال میں نہیں، اب کیسے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال کذالک، اللہ نے فرمایا میں وہ ساتھ ہوں کہ اسی طرح کے کام کرتا ہوں جو کوئی نہیں کر سکتا. اور اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بیٹا دیا جو یحییٰ علیہ السلام کے نام سے مشہور ہے. پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام دونوں شہید بھی ہو چکے ہیں. اس زمانے میں جو بادشاہ تھا اس نے اپنی بھتیجی کے ساتھ نکاح کرنے کا ارادہ کر لیا. وہ خوبصورت تھی، اس کو پسند آ گیا. اس مسلک میں، اس شریعت میں بھی بھتیجی کے ساتھ نکاح حرام تھا، آج بھی حرام ہے، یعنی بائی کی بیٹی. تو جیسے حضرت زکریا علیہ السلام کو معلوم ہوا اس بات کا کہ بادشاہ اپنی بھتیجی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے تو اس کے دربار میں چلے گئے. اسے کہا کہ آپ کو پتہ ہے میں جو شریعت لا چکا ہوں اس میں بھتیجی کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے. تو اس نے کہا آپ کون ہو مجھے منع کرنے کا، میں بادشاہ ہوں، میں جو چاہوں وہ کر سکتا ہوں. اور اپنے لشکر کو حکم دیا کہ اس کو
قتل کرے اس کو، یہ میری رکاوٹ بن رہا ہے. تو اس کی جو بادشاہ کا لشکر تھا وہ حضرت زکریا علیہ السلام کے پیچھے نکل پڑے. زکریا علیہ السلام کو کسی نے بتایا کہ بادشاہ آپ کے لیے ارادے اچھے نہیں رکھتے، شاید وہ آپ کو قتل کر لیں. تو پہلے انہوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو شہید کر لیا. پھر اس کے بعد یہ بھی بادشاہ کو معلوم ہوا کہ اس کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام وہ بھی پیغمبر ہے، پھر اس کو بھی شہید کر دیا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام ایک درخت کے اندر چھپ گئے جو بڑا تنا تھا اس میں. جب اس کے لشکر کو معلوم ہوا کہ اس کے اندر چھپ ہوئے تو انہوں نے اری کے ساتھ اس کو کاٹ دیا اور حضرت زکریا علیہ السلام دو ٹکڑے ہوئے. اور ہم ایک کتاب پڑھاتے ہیں تیسرے درجے میں نفحۃ العرب، اس میں غالباً ایک جگہ یہ لکھا ہے کہ سلیمان بن عبد الملک نے اپنے لیے بغداد میں یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنے لیے ایک محل بناتا ہوں. تو وہاں انہوں نے کھدائی شروع کر دی. کھدائی کے دوران ایک بہت بڑا صندوق اس کو ملی ہے. تو وہاں پر جو انجینئر تھا اس نے بادشاہ کو پیغام بھیجا کہ یہاں کھدائی میں ایک بڑا صندوق نکلا ہے، پتہ نہیں اس میں کیا ہے. تو سلیمان بن عبد الملک نے کہا کہ جب تک میں نہ ہوں آپ نے اس کو کھولنا نہیں. تو اس صندوق کو کھول دیا، اس کے اندر ایک دوسرا صندوق تھا اس سے چھوٹا، اس کو کھول دیا، اس کے اندر ایک تیسرا صندوق پڑا ہوا تھا. جب اس کو کھولا تو اس میں حضرت زکریا علیہ السلام کا صرف سر مبارک پڑا ہوا تھا اور اس ماتھے پر لکھا ہوا تھا یحییٰ بن زکریا علیہ السلام. اتنے ہزار سالوں کے بعد بھی اس کا وہ جسم محفوظ. تو ان دونوں کو وہ جو وقت کا بادشاہ تھا اس نے اس کو ان دونوں کو قتل کر دیا. لیکن یہاں میرے اصل جو مقصود ہے وہ یہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کی کرامت اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ مرتبہ اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا واقعہ بار بار ذکر فرمایا ہے. اور ولی کا اللہ تعالیٰ کے ہاں مقام و مرتبہ ہے. اسی وجہ سے حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بھی قرآن میں مفصل موجود ہے. 15 پارے کے آخر میں اور 16 پارے کی شروع میں. وہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو خطاب فرما رہے تھے. بہت چونکہ پیغمبر جو بیان کرتے ہیں اس میں بہت زیادہ اثر ہوا کرتا ہے. تو جیسے بیان وہ تقریب ختم ہوئی تو ایک مقتدی نے ایک امتی نے پوچھا کہ اے موسیٰ علیہ السلام اس وقت دنیا میں کوئی آپ سے بڑا عالم ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، میں سب سے بڑا عالم ہوں اس وقت روئے زمین پر. اور اس کی یہ بات درست بھی تھی کیونکہ جب پیغمبر ہوتا ہے تو سب سے بڑا عالم پیغمبر ہی ہوا کرتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند نہیں آئی. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ آپ سے ایک بڑا عالم اور بھی موجود ہے، وہ پیغمبر بھی نہیں ہے، ولی ہے. آپ کو یہ چاہیے تھا کہ جب آپ سے یہ بندہ پوچھتا کہ آپ سے کوئی بڑا عالم ہے تو آپ یہ کہتے واللہ اعلم، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں. لیکن آپ نے اپنی طرف نسبت کی، اس وجہ سے آپ کو اس کا شاگرد بننا پڑے گا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس کے علامات پوچھی کہ وہ کس طرح، کہاں رہتا ہے، کون ہے، نام کیا ہے. تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے بتایا کہ وہ مجمع البحرین کے قریب رہتا ہے اور اس کا خضر نام ہے. آپ جا کے اس کے ساتھ بیٹھ جائے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ بڑے عالم ہیں یا وہ بڑا عالم ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ شمعون جو اس کا خادم تھا، بعض مفسرین کے ہاں وہ بعد میں پیغمبر بھی بنا، وہ اس خادم کو اپنے ساتھ لے کر روانہ ہو گئے. اور وہی کے ذریعے یہ بتایا کہ آپ اپنے ساتھ ایک مچھلی لے گئے اور جہاں خضر علیہ السلام ہوں گے یہ مچھلی اس ٹوکری سے نکل کر پانی میں چلی جائے گی، تو وہیں پر خضر علیہ السلام ہوں گے. موسیٰ علیہ السلام نے بہت سفر کیا، تک گئے تو اپنے غلام سے کہا کہ اس نہر کے قریب تھوڑا آرام کرتے ہیں، اس کے بعد سفر شروع کر لیں. لیکن حضرت شمون سے یہ کہا کہ آپ پہرا دیں، ایسا نہ ہو کوئی نقصان پہنچا یا کوئی خطرہ ہو تو اس کو آپ ٹال سکتے ہیں. تو شمون نے دیکھا کہ وہ مچھلی جو ٹوکری میں پڑی ہوئی تھی مردہ، وہ زندہ ہو کر پانی میں اس نے چھلانگ لگایا، وہ چلی گئی. تو شمون نے یہ ذہن میں یہ بات دی کہ جب موسیٰ علیہ السلام بیدار ہو جائیں گے تو میں ان کو بتا دوں گا کہ وہ مچھلی یہیں پر سمندر کے اندر چلی گئی. لیکن وہ بھول گئے. جیسے موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو اسے کہا چلو چلتے ہیں، تو روانہ ہو گئے. کافی سفر کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جو غلام تھا، شاگرد تھا، شمون سے کہا کہ اس مرتبہ میں بہت زیادہ ترقی ہے،
پہلے بہت سفر کیا تھا لیکن اسے تکا ہوا نہیں تھا. علماء نے لکھا ہے کہ بغیر مقصد کے کوئی سفر کرتے اسے بہت زیادہ تک جاتا ہے. یہ انسان کی فطرت ہے, جب خلاف مقصد کام کرے نا تو اس میں زیادہ تک جاتا ہے, اور جب مقصد کے پیچھے دوڑتا ہے تو اتنا زیادہ تکتا نہیں, چاہے وہ دنیاوی ہو یا دینی ہو. تو شمول کو اس وقت یاد آیا کہ میں تو بھول گیا تھا لیکن وہ مچھلی فلاں جگہ پر سمندر کے اندر چلی گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چلو واپس چلتے ہیں. جب وہاں پر پہنچے تو دیکھا ایک شخص سویا ہوا ہے, آرام فرما رہے اور اپنے اوپر سب چادر ڈالی ہوئی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت خضر علیہ السلام جا گئے اور وہ چادر اپنے چہرے سے ہٹائے تو فرمایا کہ وعلیکم السلام, لیکن یہاں تو کوئی سلام نہیں کرتا, آپ نے کیسے سلام کیا؟ کہتے ہیں میں موسیٰ ہوں. خضر علیہ السلام نے پوچھا وہ جو بنی اسرائیل میں ابھی اللہ تعالیٰ نے مبعوث ہوا, میں کہا ہاں وہی موسیٰ. تو حضرت خضر علیہ السلام نے پوچھا خدمت کیا خدمت ہو تو بتائیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ سارا واقعہ سنا ہے کہ میں نے سارا ایک جگہ پر خطاب کیا تو ایک شخص نے مجھ سے پوچھا آپ سے بڑا کوئی عالم ہے؟ میں نے کہا نہیں میں ہی بڑا عالم. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا کہ اس کو دیکھ لیں, اس کا علم زیادہ ہے یا آپ کا علم زیادہ. خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ بڑے جلالی ہیں, آپ بہت جلد غصہ ہو جاتے ہیں, اس وجہ سے میں جو بھی کام کروں گا آپ مجھ سے نہیں پوچھیں گے یہ کیوں کریں, بس میرے ساتھ چلو بھی نکلتے ہیں. تو خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام ساتھ چل پڑے وہاں سے, استاد اور شاگرد. راستے میں ایک نیا جو اس کو کراس کرنا تھا, پرلے طرف جانا تھا, تو وہ کشتی میں دونوں بیٹھ گئے. سفر کرنے کے بعد جب دوسری جانب پہنچ گئے تو سارے لوگ اتر گئے, موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کشتی میں ٹھہرے رہے. جب سارے لوگ چلے گئے تو حضرت خضر علیہ السلام نے ہتھوڑا نکالا اور کشتی میں ایک بڑا تختہ تھا اس کو نکال لیا, اور جو کشتی چلانے والا تھا ملاح, اس نے حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام سے کرایہ بھی نہیں لیا. کیا مجھے بہت بزرگ معلوم ہوتے میں آپ سے کرایہ نہیں لیا. تو موسیٰ علیہ السلام بہت سا غصہ ہوئے, کیا آپ عجیب بندے ہیں, انہوں نے ہمارے ساتھ اچھائی کی, احسان کا معاملہ کیا, وہاں سے یہاں تک لے آئے, کرایہ بھی نہیں دیا اور آپ ابھی اس کی کشتی کو بھی توڑ نہیں. تو خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ میں نے آپ سے کہا تھا, آپ نے مجھ سے پوچھنا نہیں ہے, بس میں جو کرتا ہوں بس آپ خاموش ہیں. اس نے کہا میں یہ کیسے برداشت کر سکتا ہوں, آپ احسان کے بدلے میں کسی کو نقصان پہنچے تو میں تو بھولوں. بار اسے کہا کہ دوسری مرتبہ آپ نے پوچھنا نہیں ہے. پھر آگے چلے گئے تو کچھ بچے کھیل رہے ہیں, تو حضرت خضر علیہ السلام وہاں چلے گئے, ایک بچے کو قتل کر دیں. اور ظاہر بات ہے پیغمبر کو ایسی باتوں پر غصہ ہوتے, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر جلال میں آ گئے کہ استاد جی یہ کیا کر رہے ہیں, یہ کیا مسئلہ ہے, بچے کو قتل کرتے ہو, نہ اس نے کوئی جرم کیا ہے, نہ قاتل ہے, نہ کوئی اور گناہ, ویسے قتل کر دیا. اقتلت نفسا بغیر نفس, ایک انسان کو آپ نے قتل کر دیا بغیر کسی جرم کے. تو حضرت خضر علیہ السلام نے پھر کہا کہ میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ آپ نے مجھ سے پوچھنے کی. پھر آگے چلے گئے اور کہا کہ یہ آخری مرتبہ ہے, اگر آپ نے مجھ سے دوبارہ پوچھ لیا کہ یہ کام کیوں کیا تو آپ کو میری طرف سے, آپ میری مدرسے سے خارج ہو جائیں گے. پھر آپ اجازت ہے جہاں پڑھنا چاہتے ہو پڑھ لیں, لیکن میرے ساتھ آپ گزارا نہیں کر سکتے. آگے چلے گئے تو ایک گاؤں میں لوگوں سے کہا کہ ہم مہمان ہیں, ہمیں کچھ ضیافت کرا لو, کھانا کھلاؤ, بھوک لگی ہے. تو گاؤں والوں نے انکار کر دیا. لیکن جیسے گاؤں سے حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام نکل گئے, وہاں پر ایک دیوار تھی جو گرنے کے قریب تھی. تو حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اس دیوار کو گرا دے. پہلے دیوار گرے, دوبارہ اس کو تعمیر کر اور وہاں سے روانہ ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام پھر غصہ ہو گئے کہ انہی محلے والوں سے, اس گاؤں والوں سے ہم نے کھانا مانگا, کھانا تو دیا نہیں, اور اب ان کے لیے اللہ کی رضا کے لیے دیواریں بھی تعمیر کری, یہ نہیں ہو سکتا, اور ایسا آپ نے کیوں کیا؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا ہذا فراق بینی و بینک, یہ میرے اور آپ کے درمیان بہت جدائی ہے, بس آگے ہم آپس میں سفر نہیں کر سکتے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے میں مدرسے سے خارج ہو کر جاؤں, لیکن یہ بتاؤ کہ یہ کام کیوں کیے. تو حضرت خضر علیہ السلام نے بتایا کہ وہاں پر جو کشتی میں نے توڑی تھی وہ اس وجہ سے کہ وہاں پہلے ایک ظالم بادشاہ تھا, وہ جو بہترین کشتی تھی اس میں سمندر میں, اس کو غصب کر لیتا تھا اور اپنے آرمی کو فوج کو دیا کرتا کہ اس میں آپ لڑائی وغیرہ, اور جس کشتی میں نقص ہے اس کو نہیں لیتا. تو میں نے اس میں نقص پیدا کر دیا تاکہ اس مسکین کی کشتی پر قبضہ نہ کرے. یہ بچہ جو اس میں تھا یہ مسکین تھا, اور اس کا جو ذرائع آمدن ہے اسے نہیں ملے, اس وجہ سے میں نے اس کشتی کو توڑ دیا تاکہ بادشاہ اس پر قبضہ نہ کرے.
اچھا وہ بچے کو کیوں قتل کیا؟ اس کو اس وجہ سے قتل کر دیا کہ اس کے ماں باپ دونوں مسلمان ہیں اور دونوں بہت زیادہ دیندار ہیں، اور یہ بچہ بڑا ہو کر بہت بڑا فتنہ تھا، اور اس کی کفر کی وجہ سے ان کے کافر ہونے کا خطرہ تھا، اس وجہ سے میں ان کو قتل کر اس کو قتل کر دیا تاکہ اس کے والدین کفر سے محفوظ رہیں۔ اور تیسری کہ یہ دیوار گرا تھا، اس کو کیوں بنایا؟ یہ اصل نقطہ ہے جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ فَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، یہ دیوار، اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ تھا، اور وہ اس محلے میں رہنے والے یتیم بچوں کا تھا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان دونوں بچوں کی جو والدین تھے وہ بہت زیادہ دیندار تھے، اور یہ دیوار گرنے کے قریب تھا۔ اگر یہ دیوار گر جاتی تو یہ خزانہ نظر آ جاتا اور سارے لوگ اس کو اٹھا لیتے گاؤں والے۔ تو ہم نے دوبارہ دیوار تعمیر کر لیا، جب یہ بچے یتیم ہیں، ابھی بڑے ہو جائیں گے بعد میں، تو یہ اپنا خزانہ خود نکال لیں گے، ابھی ضرورت نہیں، تو اس کی حفاظت کے لیے ہم نے اس دیوار کو تعمیر کرا۔ علماء نے یہاں ایک عجیب نقطہ لکھا ہے، وہ لکھتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام، ایک پیغمبر اور ایک ولی کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا صرف اس لیے کہ ایک بزرگ کے بیٹوں کی، نواسوں کی، پوتوں کی خزانے کی حفاظت کر لیں۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ جب کسی خاندان میں، کسی قبیلے میں ایک بزرگ گزر جاتا ہے، 7 پشتوں تک اس کے خاندان میں اور اکرام پیدا ہوگا، اور ان کو رزق بھی فراخ رزق ملے گا، کھلا رزق ملے گا 7 پشتوں تک۔ اور یہ بھی تفسیر بصری میں لکھا ہے کہ ان یتیم بچوں کی جو خزانے کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے فرمائی، اس کی جو آباء و اجداد میں 7 پشت پہلے ایک بزرگ گزر چکے، ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کے خزانے کی حفاظت فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حضرت خضر علیہ السلام کی اس بزرگی کو، اس ولایت کو، اس مقام و مرتبے کو بیان فرمایا ہے کہ ایک پیغمبر بھی اس کی شاگردی صرف اس وجہ سے کرے تاکہ مجھے تکمیلی امور کا پتہ چلے۔ اور اس ایک دوسری بات بھی معلوم ہو گئی، بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے پاس علم غیب ہے، تو اگر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ علم غیب تھا تو حضرت خضر علیہ السلام سے پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس وجہ سے یہ عقیدہ بھی غلط ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے پاس علم غیب ہوا کرتا ہے۔ یہاں پر 3 مرتبہ ایسے واقعات پیش آئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کا علم نہیں تھا، بعد میں حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد۔ تو ولی اللہ تعالیٰ کے ہم بہت بڑا مرتبہ ہے، اور کرامت بھی حق ہے۔ شارح قائد یہ کتاب ہے، 6 درجے میں پڑھایا جاتا ہے، اس میں لکھے ہے کہ کرامت الاولیاء حق، اور یہ اکرام کی جو کرامت ہے وہ حق ہوا کرتی ہے۔ اس کا عقیدت کو رکھنا چاہیے اور ہونا بھی چاہیے، اور یہ حق عقیدہ ہے، جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ ولی کون ہوا کرتا ہے، اس کو کیسے پہچانیں گے؟ اس کے لیے علماء نے لکھے 2 چیزیں، ایمان اور عمل صالح، یہ جس میں ہو وہ اللہ کا ولی ہے۔ اسی تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر مسلمان اللہ کا ولی ہے، ہاں بے شک ہے، کوئی اعتراض نہیں اس پر، لیکن جو جتنا شریعت پر زیادہ عمل کرے گا وہ اتنا اللہ تعالیٰ کے قریب ہوگا، وہ اتنا بڑا ہی ولی ہوگا۔ ایک بندہ ہے وہ صرف نماز پڑھتے اور صرف زکوٰۃ دیتے، 2 کام کرتے۔ ایک اور ہے جو نماز بھی پڑھتے، زکوٰۃ بھی دیتے، حج بھی کرتے، عمرے بھی کرتے ہیں، مدرسے بھی چلاتے ہیں، مدارس میں خدمت بھی کرتے ہیں، مساجد کو بھی آباد رہتے ہیں، تو وہ بڑا ولی ہے اس کے مقابلے میں۔ تو یہ تناسب ہوا کرتا ہے، نسبت ہوا کرتے ہیں، بعض بڑے ولی ہیں اور بعض کم درجے کے ہیں، لیکن کم از کم ولی ہر مسلمان ہے اگر اس میں ایمان اور عمل صالح ہے، یہ 2 چیزیں۔ اور ایک علامت یہ بھی ہے کہ آپ اگر کسی بزرگ سے ملیں اور اس کی وجہ سے آپ کو آخرت یاد آ جائے تو یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کا ولی ہے، کیونکہ وہ آپ کو ترغیب دیں گے، آخرت کی یاد دلائیں گے، اعمال آپ کے سامنے رکھیں گے کہ آپ اعمال کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اور اگر آپ کسی کے پاس چلیں گے، وہ دعویٰ کرتے ہیں میں بہت بڑا ولی ہوں، اور وہاں جا کر وہ کہتے ہیں پلاٹ، پیسے اور ڈالر اور دنانیر اور درائم کی باتیں کرتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ ولی نہیں ہے، ویسے گپ شپ لگا رہے ہیں۔ اور یہ پنجاب میں بہت بڑا مسئلہ ہے، وہاں پر سندھ وغیرہ میں ہم ولی اس کو کہتے ہیں جس نے جو سارا ننگا ہو اور اس نے اپنے چرس پیتا ہو اور گلے میں کچکول ڈالا ہوا ہو اور بڑی بڑی تسبیحات لیے ہو، اس کو ہم ولی کہتے ہیں۔ نہیں، یہ غلط بات ہے۔ ولی کے لیے ضروری نہیں کہ اس کے گلے میں کچکول پڑا ہوا ہو، ولی کے لیے ضروری نہیں کہ وہ چرس پیتا ہو۔ تو یہاں پر جو عقیدہ پایا جاتا ہے، قبر پر بیٹھے رہتے ہیں، چرس بھی پیتے ہیں، نشہ بھی کرتے ہیں، اور 5 سال 10 سال 15 سال 25 سال سے نہاتے بھی نہیں، مچھروں کا ڈیرا ہوا کرتا ہے۔ یہ کیسی پتہ نہیں سو کیسی ولی ہے؟
تو ولی کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک ہے ایمان، دوسرا ہے عمل صالح. یہ دو چیزوں ہو تو یہ ولی ہے. اس کے بغیر یہ ولی اس کا باپ دادا بھی نہیں بن سکتا. اور شیخ حسن جان شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب واقعہ نقل کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ جو ہندوستان میں بہت بڑے عالم گزر چکے ہیں، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی خاندان میں سے ہیں، اور انہوں نے ایک تفسیر بھی لکھی ہے شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، اور سکھوں کے خلاف اس کی جہاد بہت مشہور ہے. تو شیخ حسن جان شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ جہاں پڑھاتے تھے اس کے مدرسے کے قریب ایک بزرگ کے کا بہت بڑا قبر تھا، مقبرہ تھا، اور اس میں سالانہ عرس ہوا کرتا تھا. لوگ آتے تھے وہاں، کھاتے تھے، پیتے تھے، اور وہاں تو بعض علاقوں میں قوالی بھی پڑھتے ہیں، عرس میں ڈول بازی بھی ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ وہاں پر ایک دیگیں لگی رہتی ہے، یہ چاول، یہ سالن، پکوڑے، سموسے، حلوہ، یہ سب چیزیں وہاں ملتی ہیں. تو اس طالب علم نے شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ سے چھٹی دی کہ مجھے آپ چھٹی دیں، میں اس میں جاتا ہوں، وہاں کچھ کھا پی لوں گا، سیر کر لوں گا، کچھ تو مل جانا. یہاں تو مدرسے میں سوکھی روٹی مل گئی. تو شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس طالب علم کو منع کیا کہ نہیں، آپ نہیں جا سکتے. دوسرے دن صبح پھر آ گئے کلاس شروع ہونے سے پہلے کہ شاہ صاحب آپ مجھے اجازت دیں، میں اس میں جانا چاہتا ہوں. شاہ صاحب نے پھر منع فرمایا کہ نہیں، میں آپ مت جائیں وہاں. تیسرے دن پھر آ گئے، کیا مجھے اجازت دیں، میں اس میں جانا چاہتا ہوں، وہاں کھاؤں گا نہیں لیکن صرف سیر و تفریح کرتا ہوں، دیکھتا ہوں لوگ کیا کر رہے ہیں. تو شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اچھا آپ ایسے بھی جا رہے ہیں، میں آپ کو ایک خط لے کر دیتا ہوں، آپ جب وہاں قبرستان میں پہنچ جائے تو دیکھیے درخت میں کہیں پر ایک سفید ریش بندہ بیٹھا ہوگا، اس کو آپ یہ خط حوالہ کریں. تو جیسے شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس خط میں کچھ کاغذ پر لکھ کر اس کو دیا کہ آپ اس سفید ریش بندے کو دے دیں جو درخت میں ہوگا، کسی ایک درخت میں ہوگا. تو راستے میں اس طالب علم نے اس خط کو کھول لیا، لیکن سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، کچھ لکیری بنی ہوئی تھی. باہر استاد کا حکم تھا، وہاں چلے گئے، اس میں وہاں پر پہلے سیر و تفریح کرنے کے بعد درختوں میں ڈھونڈنے لگا کہ وہ سفید ریش بندہ کہاں بیٹھو. ایک درخت میں اس کو مل گئے. تو اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس نے کہا وعلیکم السلام. کہا کہ میں شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد ہوں، اور اس نے مجھے یہ خط دیا ہے کہ یہ میں ایک بزرگ، ایک بوڑھا بندہ ہوگی، بزرگ سا، وہ کئی درخت میں بیٹھا ہوگا، اس کو آپ یہ حوالہ کریں، میں آپ کو یہ کاغذ حوالہ کروں. تو جیسے اس نے بوڑھی نے کاغذ کو لیا، بہت زیادہ ہنسے، اور اسے کہا کہ اچھا ایسا کریں، یہ خط کے الٹی سائڈ پر میں کچھ لکھتا ہوں، یہ آپ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کو حوالہ کریں اپنے استاد جی کا. اس بزرگ نے اس کاغذ کے پیچھے سائڈ پر اوپرلی دوسری طرف پر کچھ لکھ لیا اور طالب علم کو حوالہ کر دیا کہ آپ نے استاد کو دے دیں. تو جب وہ واپس آ گئے، ابھی وہ شاگرد بہت زیادہ پریشان ہے کہ میں تو سیر و تفریح کے لیے آیا تھا، لیکن یہاں تو کچھ اور ہو رہا ہے. بزرگ ہیں اور درخت میں بیٹھے ہیں، اس کو کاغذ دے دے، انہوں نے کچھ لکھ لیا، یہ بھی ہنس رہے ہیں. جب استاد جی کے پاس آ گئے، استاد جی نے وہ پڑھ لیا تو وہ بھی ہنس پڑے. تو شاگرد نے شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ استاد جی یہ بتائیں کہ کیا معاملہ ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا ہے. وہ بھی ہنس رہے ہیں، آپ بھی ہنس رہے ہیں، آپ نے بھی کچھ لکھ لیا، اس نے بھی کچھ لکھ لیا. تو شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے اپنے شاگرد سے فرمایا کہ جو درخت میں آپ کو بندہ نظر آیا وہ اصل میں اس قبر میں بزرگ جو پڑے اس کا روح ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی یہ کرامت ہے اولیاء کرام کی. اس وجہ سے ہمارا اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے کہ ولی کی کرامت اس کی موجودگی میں بھی ہو سکتی ہے، اس کے مرنے کے بعد بھی ظاہر ہو سکتی ہے. اور یہ قسم کا عکس ہوا کرتا ہے. مثال کے طور پر آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہو جائیں، شیشے میں جو آپ کا عکس آ رہا ہے، نظر آ رہا ہے، اس وقت آپ گولی چلائیں، لات مارے، مکہ مارے، اس کو کوئی نقصان ہوگا؟ اسی طرح یہ اس کا روح ہے، اور یہ اسی کرامت ہے کہ وہ باہر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھا ہے. اس وجہ سے جو ہمارے اولیاء کرام میں بڑے بزرگ ہیں، یہ کبھی کبھی بزرگوں کی قبر پر جا کر وہاں پر مراقبہ کر لیتے ہیں، آپس میں گفتگو، پتہ نہیں ان کا اپنا ایک لائن ہوا کرتا ہے، اور عموماً ہم ممبروں پر یہ باتیں بھی بیان نہیں کرتے، پھر ہم کہتے ہیں یہ کون سا لائن ہے. تو آپ ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں، ایک ہم بصارت ہے جو آنکھوں میں ہے، ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں، ایک بصارت دل کا ہوا کرتا ہے. دل کی بصیرت اور ہے اور آنکھوں کی بصارت اور ہے. آنکھوں سے ہم ظاہر میں جو کچھ دیکھ رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن بعض لوگوں کی دل کی آنکھیں ہوا کرتے ہیں، وہ کچھ دیکھتے ہیں جو ہم نہیں دیکھ سکتے. جیسے مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی تحفہ لیا تھا تو اس کو کہتا کہ اس کو واپس لے جاؤ، یہ حرام مال کا ہے. تو ایک مرتبہ شاگردوں نے پوچھا کہ آپ کو حرام کیسے نظر آتا ہے؟ کہتے کہ جب کوئی ایسا تحفہ مجھے مل جائے جس میں حرام کی ملاوٹ ہو، مجھے خون نظر آتا ہے تو میں اس کو واپس کر دیتا ہوں. تو بہرحال تو شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے شاگرد سے کہا کہ وہ
اس بزرگ کی روح تھی. تو اس نے کہا پھر آپ نے کاغذ میں کیا لکھا ہوا تھا؟ تو میں نے کہا، اس نے کہا کہ میں نے اس بزرگ کے لکھا ہوا تھا کہ آپ اتنے بڑے بزرگ ہیں اور آپ کی قبر پر اتنی ساری گمراہی ہو رہی ہے، کوئی ناچ رہا ہے، کوئی گانے گا رہا ہے، کوئی قوالی پڑھ رہا ہے، کوئی ناچ رہا ہے، کوئی سجدے لگا رہا ہے، اس کو منع کیوں نہیں کرتے؟ تو کہتے اس نے جواب میں مجھے لکھا تھا کہ آپ ایک شاگرد کو نہیں روک سکتے، میں اتنے سارے لوگوں کو کیسے روک سکوں؟ اور میں تو دنیا میں موجود بھی نہیں ہوں، آپ تو موجود ہیں نا، آپ روکیں. تو کہتے اس وجہ سے میں بھی ہنسا اور وہ بھی ہنس رہے. تو یہ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی وہ کرامت تھی جو اپنے شاگرد کے ذریعے سے اس شاگرد کو بھی دکھایا کہ اس طرح ہو سکتا ہے. تو میرے بھائی دوستوں، ان اکابر کا اور اپنے بزرگوں کا احترام کرنا، ان کے ساتھ محبت رکھنا، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. اس وجہ سے بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ ایک عالم کی مجلس میں 1 ساعت بیٹھنا، کچھ نبی کے لیے بیٹھنا اپنے ساتھ 1000 سال عبادت کرنے سے زیادہ افضل ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر وہ عالم اللہ والا ہو، متقی ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو، اس کی مجلس میں آپ ایسی باتیں سنیں گے کہ آپ کے 100 سال کا مسئلہ کچھ ساتھ میں، کچھ سیکنڈ میں حل ہو جائے. حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ نقل کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس کالج کا ایک اسٹوڈنٹ آیا، مسلمان تھا، اور اس کے پاس ایک پرچی تھی، اس میں 100 اعتراضات لکھے تھے اور 100 کے 100 اعتراضات اللہ تعالیٰ کی ذات پر کہلایا. اور مجھے کہا کہ میں ایک سوال کروں گا، مجھے جواب دیں. تو حضرت تانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ بیٹا میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں ایک سوال کا جواب دوں، پھر آپ نے 100 سوالات لکھے ہیں، آپ ایسا کریں میرے ساتھ خانقاہ میں 3 دن گزار لیں. کہتے ہیں 1 دن گزرنے کے بعد، 2 دن گزرنے کے بعد مجھے یاد ہے کہ یہاں ایک اسکول کا وہ کالج کا اسٹوڈنٹ آیا تھا، پتہ نہیں اس نے کیا ہوا. کہتے ہیں میں نے اس کو بلایا، وہ پوچھا کہ آپ کے سوالات کیا بنا؟ کہتے ہیں کہ حضرت 100 میں سے 75 سوالات حل ہو گئے، 25 رہتے ہیں. تو حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس اسٹوڈنٹ سے کہا کہ آپ ایک دن رات اور بھی گزارے، 24 گھنٹے، اس کے بعد میرے پاس آ جائے. کہتے ہیں جب 3 دن 3 رات گزرنے کے بعد میرے پاس آئے تو میں نے پوچھا کتنے سوالات رہتے ہیں؟ کہتے ہیں سارے سوالات حل ہو گئے. الحمدللہ، پوچھنے کی ضرورت نہیں اور آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں. تو حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میں نے اس بیٹے کو، اس نوجوان کو، اس کالج کے اسٹوڈنٹ کو بتایا کہ آپ کے اللہ تعالیٰ پر جو اشکالات پیدا ہوئے وہ اس وجہ سے کہ آپ دیندار لوگوں سے دور رہتے ہیں، بزرگوں سے. آپ مسجد جاتے نہیں، مدرسہ جاتے نہیں، نیک لوگوں کے ساتھ آپ کا تعلق نہیں، تو اس وجہ سے یہ اشکالات پیدا ہوتے ہیں. اگر آپ نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھے، ان کے ساتھ آپ وقت گزاریں، ان کی صحبت میں آپ رہیں گے تو کوئی اشکال پیدا نہیں ہوگا. جیسے یہ 100 اشکالات 3 دن گزرنے کے ساتھ حل ہو گئے، اسی طرح سارے عمر کی مشکلات حل ہو جائیں گے. تو جہاں بھی ہو آپ، جہاں کہیں بھی ہو، آپ کو معلوم ہو جائے یہ ہمارے اکابر ہیں، بڑے ہیں، علماء کرام ہیں، یا تبلیغی جماعت کے ساتھی ہیں لیکن انہوں نے بہت وقت گزارا ہے تبلیغ میں، 30 سال 35 سال 25 سال 10 سال، تو ان کی صحبت میں بیٹھ لیا کریں، اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور انشاءاللہ اس کے ثمرات یہاں بھی آپ کو ملیں گے اور آخرت میں بھی ملیں گے. ہمارے محلے میں ایک مؤذن تھی، وہ مستقل اذان دیا کرتے لیکن داڑھی نہیں رکھتے، اور علماء سے بھی بہت زیادہ محبت رکھتے تھے کیونکہ سارا وقت علماء کے ساتھ بیٹھا رہتا ہے. تو ایک مجلس میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اس میں اسکول کا اسٹوڈنٹ تھا، تو مجلس میں بہت سارے علماء نے اسے کہا کہ آپ بہت اچھے ہیں لیکن آپ داڑھی نہیں رکھتے، اذان بھی دیتے ہو داڑھی پھر بھی نہیں ہے. تو اس نے بڑی عجیب بات کی، اس نے کہا میں علماء کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں، علماء کے ساتھ محبت ہے، مسجد میں اذان دیتا ہوں، انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب میرے چہرے پر داڑھی بھی ہوگی. تو آپ یقین کریں چند سالوں کے بعد وہ تبلیغ میں چلے گئے، 4 ماہ بھی لگائے، چلہ بھی لگوائے، اور ابھی الحمدللہ داڑھی بھی رکھی اور وہی مسجد کی خدمت بھی کرتے. تو یہ اثر ہوتا ہے، آپ کی زندگی میں غیر محسوس طریقے سے انقلاب آئے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے. تو ہمیں چاہیے کہ نیک لوگوں سے، علماء کرام سے، اولیاء کرام سے تعلق بھی رکھیں اور ان کے ساتھ صحبت میں بھی بیٹھا کریں. یہاں پر اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، یہاں قریب 40-45 کلومیٹر ایک خانقاہ بنا ہوا ہے جو جس کے مشیر اور جس کے اکابر میں سے حضرت مفتی مختار الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم علیہ اس کی نگرانی کرتے ہیں. وہ ہمارے بزرگ ہیں الحمدللہ، بڑے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے وہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان جو مدارس کا سب سے بڑا بورڈ ہے، اس کے سرپرست بھی ہیں. اس کی تصنیفات ہیں، اس کے بڑے بڑے شاگرد ہیں، بڑے یہاں بہت بڑے علماء آتے ہیں. چونکہ میرے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، یا میں ان کے پاس جاتا ہوں یا وہ میرے پاس آتے ہیں، تو میں پوچھوں کیسے آنا ہوا، کہتے ہیں شاہ صاحب سے ملنے آئے ہیں. وہ دور کے لوگ تو اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن ہم یہاں قریب بھنگو کے لوگ، درسمن کی ڈل اور یہ دوا وغیرہ، یہ بہت بے قدر لوگ ہیں. حضرت مولانا محمد امین شہید رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی شخصیت ہے، لیکن اسی قدر تب پیدا ہوئی جب وہ شہید ہو گئے. جب وہ زندہ تھے تو
حیات تھے تو کوئی بھی ہمارے ساتھی مجھے یاد نہیں کہ ان کے پاس جاتے تھے یا بیٹھتے تھے یا ان سے کچھ استفادہ کیا. جب شہید ہو گئے تب معلوم ہوا کہ وہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، وہ بہت بڑے اکابر میں سے. تو اسی طرح جتنے بھی بڑے بڑے علماء ان کی قدر کریں، ان کے ساتھ صحبت میں بیٹھا کریں. واللہ ایسا وقت آئے گا کہ آپ بزرگوں کے پیچھے علاج ڈھونڈیں گے کہ شاید کوئی مجھے پیر مل جائے، کوئی مجھے اچھا مرشد مل جائے، کوئی اچھا استاد مل جائے. ملیں گے بھی نہیں، کیونکہ آخر زمانے ہے، ہم آخرت کی طرف جا رہے ہیں، روز محشر کی طرف جا رہے ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا نظام ختم فرمائیں گے، وہ ایسا وقت ہوگا کہ زمین پر کلمے پڑھنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. جب کلمہ زمین و آسمان سے نکل جائے گا تو اللہ تعالیٰ سارے نظام کو ختم فرمائیں گے. اور علماء نے یہ لکھا ہے کہ کلمہ تب اس زمین و آسمان کے درمیان سے نکلے گا جب علماء زمین سے روئی زمین سے ختم ہو جائے. تو ہمیں چاہیے کہ اکابر احترام بھی کریں، اس سے تعلق بھی رکھیں، ان کے لیے دعائیں بھی کریں. ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونستغفرک.